آپ تو دیکھتے ہیں کہ یہاں تک کہ ریل ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، وہاں پر بھی مسلمان اور مسجد کو تلاش کرنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ یہی انجنا اوم کشیپ کے بارے میں سننے میں آیا کہ انہوں نے بالکل چینل پہ چلا کے بول رہی تھی کہ دیکھیے وہ مسجد ہے اور یہ جمعہ کا دن ہے، اسی جمعہ کے دن نماز پڑھنے گیا تھا، اس لیے ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ یعنی یہ سماج کو اور ہمارے ہندو بھائیوں کو ورگلانے کے لیے اور ہمارے ہندو بھائیوں کے خون میں آگ پیدا کرنے کے لیے، مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کے لیے یہ سازش رچی جا رہی ہے کہ مسلمان یہ قوم کا دشمن ہے، یہ ہمارے دیش کا دشمن ہے۔ دیکھو کتنی جان کو نقصان کرایا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، 75,000 بات بولوانے کا یہ لوگ جو ہے مسلم لوگ، وہ حقیقت میں ایکس مسلم ہے یا نہیں ہے ان کا کوئی پتہ نہیں، لیکن وہ لوگ اپنی جانکاری کے ساتھ لوگوں کو ادھر ادھر کی بات بتاتے ہیں اور کچھ نئے لوگ وہاں پھنس جاتے ہیں اور جانے کے بعد ادھر ادھر کا ان سے سوال کیا جاتا ہے اور خواہ مخواہ کا اپنی بھی بدنامی، اسلام کی بدنامی، مسلمانوں کی بھی بدنامی، قوم کی توہین کا وہ باعث بنتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ محترمہ سبوہی خان صاحبہ جو ہیں، ان کے بارے میں ہم زیادہ کچھ تو نہیں کہہ سکیں گے، لیکن اتنا ضرور کہیں گے کہ اس کو خواہ مخواہ کا ڈیبٹ میں بلا کر کے اسلام کے مخالف ان سے بیان لیا جاتا ہے۔ ان کا کام ہی ہے کہ اسلام کے خلاف میں، اسلام کے مخالفت میں، اسلام کے ورد میں ادھر ادھر کی باتیں کرنا ہے۔ اب رہی بات یہاں کی 72 حور کا مسئلہ، یہ 72 حور یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اگر سبوہی خان مسلمان ہے تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک مومنہ ہونے کی حیثیت سے اسے اس بات کا بھی یقین کرنا ہوگا، تب جا کر کے وہ مومنہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں 72 حور کا وعدہ فرمایا ہے۔ اگر ان کو جنت پہ یقین نہیں ہے، جہنم پہ یقین نہیں ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر یقین نہیں ہے، تو اس کا مطلب اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ جب ایمان نہیں ہے تو مسلمان ہی نہیں ہے، اور جب وہ مسلمان نہیں ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ بے حیا باش وہ ہر چے خواہی کن، بے حیا بن جاؤ، جو چاہے کرنا کرو۔ یہ نیوز 18 یہ ڈیبیٹ میں ایسے عنوان کو وہاں پہ لایا جاتا ہے کہ کچھ مسلمان کو ہی کیا کہتے ہیں موافق میں بلواتے ہیں اور کچھ مسلمانوں سے مخالفت میں بلواتے ہیں، اور اس طرح کی حرکت کر کے دونوں خود شرمسار ہوتے ہیں، چاہے شعیب زموئی ہو چاہے سبوہی خان ہو۔ ذلت تو مسلمانوں کی ہو رہی ہے، ذلت تو اسلام کا ہی ہو رہا ہے، اور ذلت جو ہے ہماری قوم کی ہو رہی ہے۔ اور وہ لوگ کچھ پیسے دے کر کے 5,000 کا تقریباً چیک ملتا ہے، یہ 5,000 چیک کے لیے جو چاہے بلوا لو۔ ہم لوگوں نے کتابوں میں پہلے پڑھا تھا کہ مسلمانوں کو کیسے کیسے لڑایا جاتا ہے، تو ہم نے ایک کتاب میں پڑھا تھا، اس کتاب میں صاف صاف لکھا ہوا تھا کہ چائے دکان پہ جا کر کے جمعہ کا دن تھا، جمعہ کے دن جو ہے مولانا صاحب جو ہے تقریر کرتے ہیں، عام بات ہے ہر جگہ جمعہ میں جو ہے خطبہ دیا جاتا ہے، تو امام صاحب تقریر کیے، لیکن جو لڑانے والے آدمی تھے انہوں نے کہا کہ آپ کے یہاں امام صاحب نے کیا تقریر کیا؟ کہا کہ ہمارے یہاں امام صاحب یہ تقریر کیے ہیں کہ اصحاب کہف کا کتا جو تھا وہ بالکل اجلا تھا، سفید تھا، کالا نہیں تھا، فلاں تھا چلاں تھا۔ اس دوسرے آدمی نے لڑائی لگانے کے لیے کیا کہہ دیا کہ ہمارے مسجد کے امام صاحب نے کہا کہ اصحاب کہف کا جو کتا تھا وہ کالا تھا۔ اب یہ بات کہا کالا ہو نہیں سکتا، ہمارا امام کبھی غلط کہہ نہیں سکتا، میرا امام نے کہہ دیا اجلا ہے تو اجلا ہی ہوگا۔ اور وہ لوگ کہنے لگے کہ میرے امام صاحب نے کہہ دیا ہے تو کتا کالا ہے، اصحاب کہف کا تو کالا ہی ہوگا۔ اب بات جو ہے وہاں چائے دکان سے بڑھتے بڑھتے بستی میں پہنچ گئی، ٹولہ میں پہنچ گیا، دونوں محلہ کے لوگ آئے، لاٹھی ڈانگ چلنے لگا، دونوں طرف سے مار پیٹ ہو گئی۔ تو لڑانے والے لوگ اس طرح کے ہیں جو ان لوگوں کو لڑوا رہے ہیں، اور یہ کتے کی طرح جو ہے بیچ میں جھوں جھوں کر رہے ہیں۔
अच्छा, मुझे ये बताइए कि शोएब जमुई जो है मुसलमानों का इस वक्त नेतृत्व कर रहा है, मुसलमानों का नेतृत्व करते हुए जो है जलील हो गया है वो टीवी डिबेट शो में, और मुसलमानों को भी जलील कर दिया, क्या कहेंगे इस पर आप? मैं शोएब जमुई साहब से कहना चाहता हूं कि अगर वो किसी डिबेट में जाना चाहते हैं तो पहले उन्हें इनकी तैयारी करनी चाहिए कि क्या क्या एतराज़ात और इश्कालात उनके तरफ से इस सिलसिले में हैं। कुछ इश्कालात और एतराज़ात तो मशहूर है, अल मारूफ कल मशरूत। उस मारूफ और मशरूत चीज़ को तो इनको पहले से जानकारी में रखनी चाहिए कि वो इसके मुखालिफ में ये एतराज़ करेंगे। इनको पूरे तौर पर उनके जवाब का और उनके फिर एतराज़ का फिर जवाब का, जवाब के जवाब का तशफ़ी बख्श जवाब हल करके जाना चाहिए। और अगर आपके अंदर इतनी सलाहियत नहीं है तो हमारे बड़ों ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि अगर आप सही तरह से इस्लाम की और मुसलमानों की और कौम की सही तरह से तर्जमानी नहीं कर सकते हैं, आप सही तरह से मुसलमानों के तरफ से जवाब नहीं दे सकते हैं, तो आप बराए करम डेविड पे जाकर के अपनी फजीहत मत कीजिए, अपनी रुसवाई मत कीजिए और कौम के लिए जिल्लत का बाइस मत बनिए। मिसाल के तौर पर कि न्यूज़ 18 ये मशहूर और मारूफ चैनल है, और इस चैनल पे जाकर के वहां पे सबोही खान के साथ जो ये हुआ है, इससे पहले ये तो न्यूज़ 18 है और एक न्यूज़ 9 है, उस न्यूज़ 9 भारत पे उस पर भी इस तरह का मारपीट ये एक दिन पहले सबोही खान ने किया है, एक दिन पहले या एक दिन बाद। तो जब इस तरह की देख रहे हैं कि हमारी माँ बहन ही इस तरह से बदतमीज और बेलगाम हो चुकी है। इससे पहले एजाज अरशद कासमी साहब थे, गालिबन हो ना हो यही सबोही खान हो या किसी और दूसरे खान लड़की थी जिन्होंने कि हाथ लगा दिया था, जिस पर एजाज अरशद साहब ने कह दिया कि मैं बिहारी हूं और बिहारी कभी बदला देने के लिए रुकता नहीं हूं। उन्होंने एक बार हाथ छोड़ा था, एजाज अरशद साहब ने डबल हाथ छोड़ा था। एजाज अरशद साहब मर गए, अल्लाह ताला उसके कब्र पे नूर की बारिश फरमाए। बहरहाल वो सही तरह से जवाब देते थे, और वो अगर बात को नहीं मानता था, नहीं सुनता था, तो फौरन वो डेविड छोड़ के चले जाते थे। ये जमुई साहब वगैरह चिल्लाते रहते हैं, इनकी बात को न सुना जाता है, न इनको बोलने का मौका दिया जाता है। जब तक के मुद्दई को मान लिया जाए कि हम मुद्दा आले हैं, हमारे खिलाफ कोई दावा दायर किया गया है, जब तक हमारी बात को सुन न लिया जाए तो इससे पहले इसका नतीजा अख्द कर लेना, इससे पहले इसका फैसला सुना देना, ये तो बहुत बड़ी हक तलबी है। ये मुसलमानों के साथ ज्यादती है और इस्लाम के साथ ज्यादती है, हमारे कौम के साथ ये ज्यादती कर रहे हैं। और ये देखा जा रहा है डेविड के ऊपर कि जब उनका कोई बोलने वाला होता है, मुसलमान के खिलाफ अगर कोई बोल रहा है तो उनको अच्छे से शांति के साथ बोलने दिया जाता है। लेकिन जब देखता है कि कोई सही बात बोल रहा है इस्लाम की तरफ से, तो इनके ऊपर फौरन वो कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं। एक तरफ से दो तरफ से आवाज आकर के इनको आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है।